بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن عالیہ، ستی صاحب، راشد شفیق صاحب، میری صحت ٹھیک نہیں ہے. شاید مجھے سب سے اللہ نے موت کے منہ سے واپس لایا کورونا میں، کیونکہ میں 2 دن آکسیجن پہ تھا. اور شاید یہ بیٹیوں کی دعائیں تھیں یا بہنوں کی دعائیں تھیں جو مجھے دوبارہ بچا لائی ہیں. اور میں ہر ہفتے لاہور ویسے بھی جاؤں، لیکن میں اس یونیورسٹی کے لیے میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا. ستی صاحب، بڑا مشکل کام ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کام کو نکالنا، بڑا ہی مشکل کام ہے. یہ 60 کروڑ روپیہ اس ملک کے مستقبل کی بنیادیں ہیں. رومیل نے کہا تھا کہ مجھے اچھی ماں اور اچھا استاد دیں، میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ جتنی اللہ نے ہمت دی کام کیا ہے. ہم نے ML1 $6.8 بلین کی اسی مہینے ٹینڈر لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یا 7-5 دن اور لگ جائیں گے، محرم کی چھٹیاں. ہر کام کو خود دیکھنا پڑتا ہے. میری بچیاں اور بہنوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ جس ہاسپٹل میں بے نظیر نے شہادت کی، اس ہاسپٹل میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا. 5 سال رہے، 5 روپے کسی نے نہیں لگائے. ہم نے ان کو 40 کروڑ روپیہ فوری طور پر دیا ہے تاکہ وہ فل فور ہاسپٹل کے چائلڈ برانچ کا 6 ارب روپے کا ہم نے ماں بچہ ہاسپٹل بنایا. ماں بچہ ہاسپٹل 80-60-70% بن گیا. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں جو چیز چوری کرتا ہوں وہ نقشے ہوتے ہیں. 14 آپریشن تھیٹر کا نقشہ میں مانچسٹر سے چوری کر کے لایا. میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ مجھے بیسٹ ہاسپٹل کا 14 سال تک اس ہاسپٹل میں کام بند رہا. جو 3 بلین کا کام تھا یا 2.8 بلین کا کام تھا، وہ اب 6 بلین میں ہو رہا ہے، کیونکہ 14 سال اس کی تعمیر بند رہی. راجہ بازار ہاسپٹل جو ہے وہ 1.25 ارب روپے سے نیا بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی افتتاح بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم کر دیں گے کسی لمحے. کیونکہ ہاسپٹل اور تعلیم، جب میں ہولی فیملی ہاسپٹل کا بلاگ بنایا تو بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان پھنسا ہوا تھا. پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا. میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، برکلے، لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا. میں وہاں مزدوری کرتا تھا، کارپیٹ کا کام کرتا تھا، لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی، اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی، اور وہ صرف 1 کروڑ روپے میں میں نے بنائی. اس یونیورسٹی پہ میں نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حسب معمول. انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی $1 ملین کی پراپرٹی ہے، لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں. اسی طرح جس طرح میں نے ML1 پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کا، کہ چین کی ہر میٹنگ میں انہوں نے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا، ML1 پہ زور دیا. اور آج ML1 کا ایکنک اپروول ہو گئی ہے اور 31 تاریخ تک اس کا ٹینڈر لگ جائے گا. یہ بہت بڑی 1886 کے بعد 150 سال بعد پاکستان کی پٹڑی بدلنے جا رہی ہے. 150 سال انگریز نے جو پٹڑی بنائی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے فضول چیزوں کی طرف توجہ دی، اور ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جو وقت کی ضرورت تھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بنانے کا بھی آرڈر کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ راشد شفیق صاحب کو کہوں گا. یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اور 70 ارب روپے نالا لئی پر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں. 70 بلین روپیز جو 26 ارب روپے میں
میں نے شروع کیا تھا. 14 سال 12 سال کے وقفے میں جو 26 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. بی او ٹی پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں, انہوں نے نالا لئی کو ٹاپ پرائرٹی دی ہے. اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر عالیہ بہن نے اجازت دے دی تو. اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. جگہ میرے پاس ہے, اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے. اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے, میری صحت ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے. اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لینی پڑے گی. اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا, انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی وہاں کریں گے. پی ایچ ڈی اور ایم فل کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا. ٹائم لگے گا سال ایک عرصے میں, لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے. انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے, یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 5000 بچیاں جو پڑھتی ہیں جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ دیا. یہ ایک محفوظ شہر ہے. ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر, وہ گردن نہیں اڑائی جس کا کسی اور نے ذکر کیا. ہم نے اس شہر کو ایک محفوظ شہر بنایا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے. ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہے, اس شہر کی بہن پڑھی لکھی ہے. اور آخری بات کہ جب انگریز نے ڈھوک کا لفظ یوز کیا تو یہ بعد میں ڈھوک بن گیا. پاکستان بننے کے بعد بڑی تیزی سے ترقی ہوئی پنڈی میں. یہ نیا محلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی آبادی تھی. ڈھوک, جہاں بھی لفظ انگریز نے ڈھوک کو استعمال کیا لیبر کے لیے, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, ویلڈر, مشین مین, ڈرائیور, پنڈی میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ ڈھوک مٹکال, ڈھوک ہسو, ڈھوک رتا, ڈھوک لائی بخش, تمام ڈھوکوں میں نے بیٹی کا سکول اور بیٹی کا کالج بنایا. ایک ڈھوک راول پنڈی کی ایسی نہیں ہے, سامنے سکول بنایا اور اس کے ساتھ کالج بنایا. سو آپ جو ڈھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا. اور آپ میری خوشی کا اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب میں نے 2 بہنوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا, وہ رتے کی, ایک رکشا ڈرائیور کی 2 بیٹیاں تھیں. اور جو انہوں نے انٹرویو دیا, میری زندگی جو ہے مجھے ایک نئی زندگی ملی. میں بیمار تھا, دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ رکشا چلانے جاتا تھا, ہمارے گھر کے کوارٹر کے سامنے کالج اور سکول تھا, ہم وہیں سے پڑھی, ہم نے وہیں سے ماسٹر کیا, گریجویشن کی ہے اور آج سی ایس ایس میں. ہمارے ہاں جذبہ بہت ہے, بچیاں پڑھتی بہت ہیں, لڑکے بڑے نالائق ہو گئے ہیں آج کل. یہ مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ لڑکوں کا تعلیمی معیار راولپنڈی میں بہت گر رہا ہے اور بیٹیوں کا تعلیمی معیار بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس یونیورسٹی کے کاموں, 2 کالج, ایک کالج ہم نے افتتاح کیا پچھلے ہفتے, وہ 10 کروڑ روپے کا بنایا, اور 5 کروڑ روپیہ صرف میں نے لیبارٹریوں, اس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی تاکہ وہاں 4-6 لیبارٹریاں ہوں, مستقبل کی سائنس کے لیے بچیاں پڑھ سکیں. اور ریلوے کی زمین جو ہے, جو کالج ہے, وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو پرائم منسٹر سے اجازت لے کے منتقل کر دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے جناب کہ یہ ریلوے کی جگہ ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ 14 سال مجھے بھی اس کام کے لیے لگے ہیں. 14 سال میری جوانی کے. آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنا مشکل کام ہے. لوگ پٹرول پمپ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں, لوگ مارکیٹ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں, لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ تعلیم اور ہاسپٹل کتنا. بعض کا میں سوچتا ہوں کاش جب میں پاکستان بنا اس وقت میں جوان ہوتا تاکہ میں یہ سارے پلاٹ جتنے خالی تھے ان پہ قبضہ کر کے تعلیم اور ہاسپٹل بناتا. لیکن جو پلاٹ بھی مجھے خالی ملا ہے, میں نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا یا ہاسپٹل بنایا.
اور ایک پلاٹ بھی میری نظر میں آ جائے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کالج اسکول بن جائے. اب 2 کالج، ایک میں اسٹے ہوا ہے خیابان کا اور دوسرا رحیم آباد کا کالج ہے. پیسے میں نے جاری کر دیے ہیں اپنے بجٹ کے. اب ہائی کورٹ کا اسٹے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں. میں بہن عالیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد میں نے ذرا نالہ لئی پہ جانا ہے. ہم نے 2 ماہ پہلے نالہ لئی کو صاف کیا ہے. جس کو فکر ہو آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے. آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے اور ممبروں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، ممبروں کو جو تانے دے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم ورکر ہیں، ہمیں احساس تھا. ہم نے راولپنڈی کی انتظامیہ کو، ایون بیریا ٹاؤن کی بھی شاور لیے اور ساری پنڈی کی اگر نالہ لئی ہم نے 2 مہینے تک ٹھیک نہ کرائی ہوتی تو آج یہ پانی راولپنڈی کے شہر میں بھی داخل ہو چکا ہوگا اور ہمارے 200 بندے ایک دفعہ مرے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس نالہ لئی نے ایٹ اے ٹائم 200 بندے بھی مارے ہیں اور 100 بندے پچھلے سیلابوں میں مرے ہیں. اس لیے ہم نے وقت سے پہلے جب ہمیں پتہ لگا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، بارشیں 10-12 دن بہت رہنی ہیں پنڈی میں، سو ہم نے امیجیٹلی جس چیز پہ زور دیا، ہم بزدار صاحب کو لال حویلی بھی بلا سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ لال حویلی دیکھی جائے. میں نے کہا نہیں سر، آپ نالہ لئی پر آئیں. سو میں لال حویلی کی بجائے ان کو نالہ لئی پہ لے کے گیا تاکہ فوراً احکامات جاری ہوں اور فوراً کام شروع ہو اور پرائم منسٹر کی منظوری اسی ہفتے میں یا 10 محرم کے بعد ہو جائے گی. میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور اللہ کا احسان مند ہوں جس نے مجھے زندگی دی کہ میں یہ اچھے دن دیکھ سکوں. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی شخص کی زندگی میں یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، کتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان 14 سال تک انتظار کرے، اس کا ہسپتال رکا رہے، اس کے کالج رکے رہیں. اور روز سلمے کی بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گرا دوں. یہ میں میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی گرا کے، کیونکہ 1.5 ارب روپیہ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی گرا کے ہسپتال میں او پی ڈی، تاکہ سڑک کے اوپر ہی او پی ڈی ایمرجنسی کی اویلیبل ہو تاکہ پنڈی کے لوگوں کی خدمت ہو سکے. اور ہم نے 40 کروڑ روپیہ اس ہاسپٹل کو بھی دیا ہے. 4 روپے نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں، 5 سال حکومت رہی ہے، 4 روپے نہیں دیے. انشاءاللہ 40 کروڑ دیے، 1 ارب اور دوں گا، اسی سال میں دوں گا انشاءاللہ، تاکہ دونوں ہاسپٹل ہمارے شہر کے نئے بن جائیں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا اور عالیہ بہن کو مبارکباد، تمام اسٹاف کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، فائل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں. ایسا برا سسٹم ہے کہ جس بندے کے پاس فائل جاتی ہے وہ فائل پہ چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور فائل کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں. میں آپ کو سیاست کی کامیابی کا گر بتاتا ہوں جو ہم نے ترقیاتی کام کیے کہ ہم نے رابطہ رکھا کہ بھئی فائل کہاں پہنچی. جب اگلے دفتر کے پاس پہنچی ہم اگلے ہفتے اگلے افسر کے پاس پہنچ گئے. جب اگلے ہفتے اس افسر کے پاس پہنچی ہم اس کے پاس پہنچ گئے. بالآخر وہ اتنے شرمندہ ہو گئے بیچارے، وہ اتنے پشیمان ہوئے. اس نے کہا ایک فیڈرل منسٹر یار ہمارے پاس ہر ہفتے کو آتا ہے. اللہ نے کیا آج یونیورسٹی قائم ہو گئی. میں خوشی سے، اور میرے دل میں خوشی ہے اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے بہت بڑی. اب کوئی بچی جو ہے، کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی. ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دیے ہیں، اس میں 5000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں. سو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر بن کے ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکیشنیں آئیں، کتنی ریجیکٹ ہوئی، کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی، کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی. سو ہم اس علاقے کو جیسے لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہم مارک کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک کالج کی ضرورت ہے. سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ادھر سے اب سرکاری لوگ جا سکتے ہیں، یہ سیاسی باتیں شروع ہو گئی ہیں. جس نے چائے پینی ہے اس کا انتظام ہے. میں نے تو نالہ لئی پہ نکل کے جانا ہے. جو سرکاری حضرات ہیں وہ بے شک جا سکتے ہیں. صحافیوں کے لیے بھی چائے کا ہم نے معمولی سا انتظام کیا بیک سائڈ پہ.
शेख साहब ये बताएं कि कल सेनेट में जो खटक के हवाले से बिल है उसमें हुकूमत को शिकस्त होती है, आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूं ये हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई, FATF में अपोजिशन बेनकाब हुई है। अपोजिशन का एजेंडा पता लगा है कि इनको पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं, ये इक़्तिदार के भूखों का टोला है। और उनकी असल हकीकत ये है कि फजलुर रहमान भी उन पर एतबार नहीं करता। ये पहली दफ़ा इस मुल्क में हुआ है कि मजहबी जमात का सरबरा कह रहा है कि नहीं, मुझे आप पे एतबार नहीं है, मुझे तहरीर दो। और जो उन्होंने शराइत रखी है उनका एक ही मुतालबा है कि नैब को ख़त्म किया जाए, उनका कोई दूसरा मुतालबा नहीं है। मैं अगर वो बातें बताऊंगा जो मीटिंग में उन्होंने किए हैं नून के लीडरों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने, शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर की बातें। उनका एक ही मुतालबा है कि हमसे हाथों पैरों के अंगूठे लगा लो लेकिन नैब को ख़त्म करो। शेख साहब आपका ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है फिर एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रही है, इस हवाले से बताइएगा। कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप देख लेंगे, थोड़ा सा टेलर चलाएंगे, वो भी आगे सफ़र रबीउल अव्वल का शुरू हो जाएगा। सो मैंने पहले कहा था कि मुहर्रम आ जाएगा, इनकी APC नहीं होगी। अभी APC बड़ी दूर है और APC के दूर होने के बाद लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान दरस निज़ामी और किरत के और हिफज के बच्चों को बाहर लेकर आएगा तो मैं समझूंगा कि ये भी दीन की कोई खिदमत नहीं होगी। सर, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर लाए जाएंगे तो किस तरह लाए जाएंगे? देखें, मैं कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा हूं और वो फैसला ये है कि उन्हें लाया जाए। हमारे अभी तक ब्रिटिश के साथ कोई ऐसे कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है। अभी तक हमें कानूनी वो बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। शेख साहब क्यों नहीं आएंगे? उसे पता है कि देखें, 1 सितंबर जो है वो बड़ी अहम है। 1 सितंबर को उनके केसेस लग रहे हैं, उन केसेस में उनका फैसला होना है कि उनकी माफ़ी होनी है या उन्होंने जेल जाना है। सो नवाज शरीफ 1 सितंबर तक तो सारे मामलात को, केसों को देख के आएगा। जी शेख साहब, जो कल मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी, और जो मुझे वहां अपने दोस्तों ने वहां जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि फजलुर रहमान के बड़े ही चुभे हुए सवाल थे, बड़े ही चुभे हुए उसने एतराज़ात किए हैं और बड़े ही अदम एतमाद का इजहार किया, और वो तहरीर लिए बगैर अब उनके साथ नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत जब्त होते हुए देख रहे हैं आप? देखें, शहबाज शरीफ का और हमजा का केस बहुत सीरियस है, दोनों अंदर जा सकते हैं। शेख साहब, करप्शन करने वाले वाकई वाजिबुल कत्ल हैं या नहीं? देखें, मैं किसी के बारे में, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, आप उनसे पूछ लो। शेख साहब, ये बता दें कि खान साहब अक्सर कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को किसने NRO दिया था जिस वहाँ पे वो बाहर गए? दूसरी बात यह है कि जब भी उनको कोई तस्वीर आती है तो साथ ही जो नैब जो मुखर्रर हो जाती है उसके बारे में देखें, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। नैब किसी की दरख्वास्त पे भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है, जब तक रेफरेंस दाखिल ना हो किसी के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ बुजदार कहीं नहीं जा रहा, तहकीकात हो रही हैं, तफ्तीश हो रही है, लेकिन उसमें है जी NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ है उनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख बढ़ा कि वो उसके हाथ से निकल गया। नवाफ अल-मालिकी से मुलाकात हुई है सऊदी सफीर से, उसमें कोई अहम बात? सबसे अहम बात यह है कि सऊदी एम्बेसडर ने कहा है कि पाकिस्तान हमें दिल और जान से अजीज़ है, जो गलतफहमियाँ थोड़ी बहुत थी वो ख़त्म हो गई हैं, हम उसी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जैसे पहले खड़े। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि कराची की इस वक्त सूरत हाल अगर देखें और बनस्बत पंजाब को देखें, कराची वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था ज़्यादा बारिश देखें, कराची में जो कुछ मीडिया दिखा रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं लोग, पंजाब में रो रहे हैं कि ये हुकूमत है। हमने देखें, हमसे ज़्यादा ख़तरनाक ये गुजर नाला नहीं है, नाला लई है जिसमें मरी का भी पानी आता है, सारे बाराकऊ का पानी आता है, सारे इस्लामाबाद का पानी आता है, लेकिन हमने 2 महीने से मनसूबाबंदी की और सारे शावर इस्तेमाल किए
اور ہم راولپنڈی کی انتظامیہ، واسا، بیریا ٹاؤن سب کے شاور ہم نے استعمال کیے، ہم سب کے مشکور۔ شیخ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ نالہ نئی کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نالہ نئی کی تعمیر کے ساتھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے کیا اس کو بھی آگے لے کے دیکھیں ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی طرف نہیں جا رہے، وہ اس کا حصہ رہے گا، لیکن ابھی ہم نالہ نئی کی دونوں طرف سڑکیں بنانے جا رہے ہیں تاکہ دونوں طرف بسنے والے غریب اپنے پلازے بنائیں، ان کو حق دیں گے کہ وہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ سروس لائن کے ساتھ جو بھی غریب کا گھر ہے، خواہ وہ گنج منڈی ہے، خواہ وہ ہزارہ کالونی ہے، خواہ وہ رتا ہے، خواہ وہ گوال منڈی ہے، 8 منزلہ پلازے بنانے کی ان کو اجازت ہوگی۔